الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی محترم اہل علم حضرات اور اس محفل کے روح رواں جناب پیر طریقت وسیم الدین زید شرفہ اور حضرت علامہ عصمت نواز اور حضرت علامہ غلام سرور سعیدی اور علامہ جتنے دیگر حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، ہم سب اللہ کے ایک نیک بندے حضرت پیر طریقت حافظ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کے عرس میں شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور صالحین کے ذکر اور ان کی یاد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی ہم ایک نیک اور اللہ کے محبوب بندے کی یاد میں یہاں جمع ہیں. اسی مناسبت سے قرآن و سنت سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. ظاہر اللہ کے ایک ولی کا عرس ہے اور اس کی یاد میں ہم جمع ہیں، تو اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہوگا اور یہ بات سمجھیں گے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے. ہم لوگ اپنی سوچ اور اپنی علم کے اعتبار سے کسی کو ولی سمجھتے ہیں اور ان کی عقیدت، ان کی محبت دل میں رکھتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جسے خود اللہ اور اس کے حبیب اللہ کا ولی فرمائیں. ہماری اور آپ کی سوچ کچھ بھی ہو، آپ کی عقیدت کسی سے کیسی بھی ہو، آپ کا معیار اور ہمارا معیار کوئی حیثیت نہیں رکھتا. معیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے. لہٰذا
آج یہ بات سمجھیے کہ ولی اللہ کس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بات اللہ کے قرآن سے سمجھیں گے اور حضور کے فرمان سے سمجھیں گے۔ لہٰذا میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، رب کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے اولیاء، بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن یہ ولی کون ہیں؟ اب خود اللہ رب العزت ولایت کا معیار بیان فرماتا ہے، ولی کا تعارف کرواتا ہے کہ یہ کون ولی ہیں جن پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مومن ہیں اور صاحب تقوی ہیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں۔ تو رب کریم نے اپنے اس فرمان میں 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ واضح کر دیا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر خوف نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہوتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وقت ملا تو اس پر بھی روشنی ڈالوں گا، لیکن جو اہم آج بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رب کریم نے جو یہ فرمایا کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے، تو فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے اور صاحب تقوی ہوتا ہے۔ یہ 2 باتیں سمجھیے، یعنی یہاں پر ولی اللہ کی تعریف 2 لفظوں میں بیان فرما دی، مومن اور صاحب تقوی، یعنی عقیدہ بھی درست ہو اور صاحب تقوی بھی ہو۔ الذین آمنوا، پہلے اس بات کو سمجھیے کہ جو بندہ عقیدہ درست رکھتا ہو، یعنی اس کا عقیدہ اللہ رب العزت کے متعلق درست ہو، اللہ کے نبیوں کے بابت درست ہو، فرشتوں کے متعلق درست ہو، کتابوں کے متعلق عقیدہ درست ہو، اور آقا کے اصحاب کے بارے میں عقیدہ درست ہو، اہل بیت کے بارے میں عقیدہ درست ہو، اسی طرح اولیاء کرام کے متعلق عقیدہ درست ہو، ایسا بندہ جس کا عقیدہ درست ہو، یہ ولایت کے لیے پہلی اس کی شرط ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی بڑا عابد و زاہد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم اور فاضل کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ریاضت کرنے والا، مجاہدہ کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا تو وہ پیر بھی نہیں بن سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ لہٰذا کسی کی عبادتوں سے مروب نہ ہو، کسی کی بظاہر تقوی سے، کسی کی بظاہر دینداری سے متاثر نہ ہو۔ پہلی شرط اس کی یہ دیکھنی ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہو۔ ولایت کے لیے یہ شرط ہے، ورنہ ایسا شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جس کا عقیدہ اللہ رب العزت، اللہ کے انبیاء، بالخصوص سید عالم، اصحاب، اہل بیت کے متعلق درست نہ ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی بات یاد رکھیے، ورنہ تو آپ دیکھیے نا، دنیا میں سب سے بڑا عابد کون تھا پچھلے زمانے میں، انسانوں سے بھی پہلے، جس کا لقب طاؤس الملائکہ تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ شیطان جس نے روح زمین کے چپے چپے پر عبادت کی، اس کی عبادت کا عالم یہ تھا، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ طاؤس الملائکہ یعنی فرشتوں میں مور کہلاتا تھا، اور فرماتے کان عالما باللہ،
وہ صرف عالم نہیں بلکہ عالم باللہ تھا، شیطان، لیکن اس کا عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا، رب نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود بنا دیا، راندہ درگاہ کر کے نکال دیا، اس کی عبادتوں کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو جب اتنا بڑا عابد اللہ کے ایک نبی سے دشمنی رکھے تو اس کی عبادتیں اسے کسی کام نہ آئیں، تو آج اگر کوئی بندہ کتنا ہی بڑا عابد و زاہد ہو، اس کا عقیدہ درست نہ ہو تو اس کی عبادتیں بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ ابلیس کی مثال تو آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک اور عابد کی مثال دیتا ہوں، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، جس کا نام بلعم باعور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اس کی عبادتوں کا عالم آپ جانتے ہیں، وہ کتنا بڑا عابد تھا، وہ مستجاب الدعوات تھا، جب بھی اللہ سے دعا کرتا اللہ اس کی دعا قبول فرماتا تھا۔ اتنا بڑا عابد تھا کہ سیدی مرشدی امام غزالی رحمہ اللہ منہاج العابدین میں لکھتے ہیں کہ اس کو اتنا اللہ کا عرفان حاصل تھا، اتنا بڑا عابد تھا کہ جب نگاہیں اٹھاتا تو عرش عظیم اس کو نظر آتا تھا۔ اتنا بڑا عابد اور اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کی محفل میں، اس کے جلسے میں، اس کی کلاس میں 12 ہزار اس کے شاگرد بیٹھا کرتے تھے، جو اس کی باتیں، اس کی علم اور حکمت اور اس کی روحانیت کی چیزیں لکھا کرتے تھے۔ اتنا بڑا عابد جس کی نظر اٹھے تو عرش تک پہنچے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا گستاخ ہوا تو اللہ نے قرآن میں اس کی مثال کتے کی طرح دی، یعنی اس کی مثال کتے والی ہے۔ یہ دوسرا بندہ تو بتانا یہ سمجھاتا ہوں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون، نام سنا ہوگا آپ نے، آپ جانتے یہ قارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آیا تھا، اور اتنا بڑا عالم تھا، صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ کان یدرس التورات، توریت کا نہ صرف وہ حافظ تھا بلکہ توریت کا درس دیا کرتا تھا، اتنا بڑا عالم تھا، لیکن آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا گستاخ ہو بیٹھا۔ اللہ نے کیا سزا دی کہ زمین میں آج بھی دھنستا جا رہا ہے۔ تو کتنا ہی بڑا عابد ہو، کتنا ہی بڑا عالم اور فاضل ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ اللہ کے محبوب بندوں کے متعلق درست نہ ہو، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اصحاب ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں، وہ کبھی بھی ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ تو ایسے لوگوں کی عبادتوں سے متاثر نہ ہوا کریں، علم و فضل سے متاثر نہ ہوا کریں۔ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ پہلے اس کا عقیدہ چیک کریں کہ وہ اس کا نظریہ کیسا ہے، یہ پہلی بات۔ تو جب تک کسی کا عقیدہ درست نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت ملتی ہی تب ہے جب کسی کی عقیدتیں اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ صحیح اور درست ہو۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ کتنے بڑے اللہ کے ولی کامل تھے، اپنے ہم زمانہ پر سبقت لے گئے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ رد الریاحی میں امام سعد الدین یافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بشر حافی نے خواب میں سرکار کا دیدار کیا، آقا کی زیارت ہوئی، آقا نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو بشر تم اپنے ہم زمانہ لوگوں سے کس طرح سبقت لے گئے، تم اپنے ہم زمانہ لوگوں سے کیسے آگے نکل گئے؟ عرض کیا نہیں میرے آقا، میں نہیں جانتا، مجھے یہ شرف، مجھے یہ فضیلت، مجھے یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا؟ آقا نے فرمایا بشر سن، تمہیں جو اللہ نے یہ مقام دیا وہ اس لیے دیا کہ رب کریم نے تمہارے اس مرتبے کو اس لیے بڑھایا کہ تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو اور تم نیکوں سے محبت کرتے ہو اور تم اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہو، اور فرمایا کہ میرے اصحاب اور میرے اہل بیت سے حد درجے کی محبت رکھتے ہو، اللہ نے تمہیں اس لیے اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ تو حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کو جو یہ مقام اور مرتبہ ملا، اس کا سبب آقا نے بیان کر دیا۔ کتنی باتیں بیان فرمائیں؟ سب سے پہلی بات کہ تم میری سنت پر ہو، میری شریعت پر عمل کرتے ہو،
میرے طریقے پر چلتے ہو، اور دوسرے نمبر پر کیا فرمایا کہ نیکوں کی خدمت، اور تیسری مسلمانوں کی خیر خواہی، اور چوتھی بڑی بات فرمائی میرے اہل بیت، میرے اصحاب سے حد درجہ انتہا درجے کی محبت تمہیں اس نے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ تو جب تک آقا کی شریعت پر عمل نہیں کوئی کرے گا، اور جب تک مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہوگا، جب تک سرکار کے اصحاب اور آل کا خادم نہیں بنے گا، تب تک کوئی اللہ کا ولی بن نہیں سکتا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اس لیے آپ چیک کیا کریں، کوئی ولایت کا دعوے دار ہو، لوگ جس کی کرامتوں کے چرچے بیان کرتے ہوں، دیکھیے کہ اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا عقیدہ آقا کے متعلق صحیح ہے یا نہیں، اس کا عقیدہ سرکار کے تمام صحابہ کے بارے میں کیا ہے، اہل بیت کے بارے میں کیا ہے۔ اگر حضور کے کسی ایک صحابی سے بھی اس کو کوئی عداوت ہو، ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل بیت کی سچی عقیدت نہ ہو، ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ شرط اول ہے ولایت کے لیے۔ تو پہلی بات کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اس کا عقیدہ درست ہوگا، اور دوسری بات اگر عقیدہ درست ہو لیکن تقوی نہیں ہے، شریعت پر عمل نہیں ہے، ایسا شخص بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں الحمدللہ سب کا عقیدہ درست ہے، لیکن ہم گناہگار ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں کوئی اللہ کا ولی ہو، لیکن عقیدہ درست ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اللہ کا ولی بن گئے جب تک اس میں تقوی نہ آئے۔ یہ بات اللہ کے حبیب نے خود بیان فرمائی، سن لیجئے۔ ہم اور آپ کا معیار کچھ اور ہے، ہم ہر کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے ولی اللہ کی تعریف کیا فرمائی، سنیے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ المصلون من یقیم الصلاة الخمس التي كتبن علیہ۔ فرمایا سنو کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو 5 وقتہ نماز اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَيَصُومُ رَمَضَانَ يَحْتَسِبُ صَوْمَهُ يَرَى أَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ، اور رمضان کے روزے اپنے اوپر اللہ کے فرض سمجھتے ہیں اور فرض سمجھ کر وہ رکھتے ہیں۔ دوسری شرط فرمائی، اور فرمایا کہ وَيُعْتِي زَكَاةَ مَالِهِ وَيَحْتَسِبُهَا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کی رضا اور ثواب سمجھتے ہوئے۔ فرمایا کہ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، اور ان کبیرہ گناہوں سے خود کو بچاتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ اب بتائیے سرکار نے کیا فرمایا کہ اللہ کا ولی نمازی ہوتا ہے، روزہ دار ہوتا ہے، اور صدقات و خیرات کرنے والا ہوتا ہے، اور گناہوں سے خود کو بچانے والا ہوتا ہے۔ یہ میرے آقا نے ولی کے لیے شرط رکھی۔ تو عقیدے کے بعد آپ یہ چیز چیک کریں گے، بے نمازی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، روزے چھوڑنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، مال و دولت ہونے کے باوجود صدقہ و خیرات نہ کرے ایسا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور چلیے نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، صدقات و خیرات بھی کرتا ہو، لیکن خود کو گناہوں سے نہ بچائے، ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو گناہوں سے بچنا یہ ولایت کے لیے شرط ہے، یعنی صاحب تقوی جب تک تقوی نہیں آئے گا اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیے ہم گنہگار ہیں، ہم تو نیکی بھی ہوتی ہے برائی بھی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ گناہ تو گناہ جہاں تھوڑا سا شک بھی ہوتا ہے وہاں سے بھی خود کو بچاتے ہیں۔ تقوی کے اس معیار پر ہوتے ہیں کہ جہاں انہیں تھوڑا سا بھی کسی چیز کا شبہ ہوتا ہے وہ وہاں سے بھی خود کو بچا لیتے ہیں، دور رکھتے ہیں۔ سیدی و مرشدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقوی کی ایک مثال بیان کروں، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے ولی کتنے بڑے متقی ہوتے ہیں اور ان کے تقوی کا معیار کتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوفے کے شہر میں کچھ بکریاں چوری ہو گئیں۔ سیدی امام و مرشدی امام اعظم ابو حنیفہ تک بات پہنچی کہ جو کوفے کے شہر سے چند بکریاں غائب ہو گئی ہیں،
آپ نے فرمایا کہ ان بکریوں کی عمر کیا تھی؟ عرض کیا گیا جی اتنی اتنی عمر کی تھی۔ فرمایا کہ جو ماہرین ہیں جانوروں کے، ان سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ بکریاں مزید کتنا عرصہ زندہ رہ سکتی ہیں۔ تو عرض کیا گیا حضور مزید اتنے سال تک وہ بکریاں زندہ رہ سکتی ہیں، جتنے سال بتائے گئے تھے اتنے سال آپ نے کوفہ کے کسائیوں کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، صرف اس شک کی بنیاد پر کہ کہیں وہ چور جا کے کسائیوں کو بیچ نہ ڈالے اور وہ گوشت وہاں فروخت ہو، بکنے لگے اور وہ میرے گھر آ پہنچے اور وہ چوری شدہ گوشت میں کھا لوں۔ اس عمل سے بچنے کے لیے، اس شبہ سے بچنے کے لیے آپ نے اتنے 7 سالوں تک کوفے کا گوشت نہیں کھایا، بغیر گوشت کے آپ نے اتنا عرصہ گزارا۔ بتائیے یہ تقویٰ کا کیسا معیار ہوگا؟ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ یہاں چور بازار لگتے ہیں۔ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ جناب یہ بھنگی چرسی موبائل لے کر آیا ہے اور یہ چوری کا ہوگا، 20,000 کا موبائل 5,000 کا دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ایک کیا 10 ہوں گے تو وہ بھی خرید لیں گے، آپ کے لیے تو موقع غنیمت ہوگا۔ یاد رکھیے یہ شرعی مسئلہ، اگر آپ کو علم ہو یہ فلاں بندہ چوری کی چیز بیچ رہا ہے، آپ کو جائز نہیں ہے کہ وہ چیز آپ خریدیں، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن اللہ کے ولی جہاں شبہ ہوتا ہے وہاں سے بھی خود کو بچا لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو یہ معاملہ عام ہے۔ یہ سیدی امام اعظم کا تقویٰ تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ کیا ہوا، ذرا توجہ سے سنیے، سیدی امام اعظم کا تقویٰ اور اللہ کے ولیوں کے تقویٰ، اس پر قیاس کیجئے کہ ان کا تقویٰ اور ان کی اعلیٰ جو ہے وہ خدا ترسی کا عالم کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ راستے سے جا رہے تھے، اچانک آپ کے پاؤں سے گندگی کی چپل سے چھینٹیں اٹھی اور کسی کی دیوار پر جا کر لگی، دیوار خراب ہو گئی، یا راستے سے جا رہے تھے گندگی چپل کو لگی، آپ نے بے دھیانی سے چپل اتار کر اس دیوار سے رگڑا کہ گندگی دور ہو جائے، لیکن فوراً خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ کسی بندے کی دیوار ہے، کسی کا گھر ہے، اور اپنی چپل کی گندگی میں نے اس سے صاف کی، یہ تو میں نے غلط کام کیا، کسی کے گھر کی دیوار خراب کر دی۔ آپ کے تقوی نے اجازت نہ دی کہ اس طرح گزر کر جائیں۔ آپ نے سوچا کہ دیوار سے یہ گندگی ہٹاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ ہٹاؤں گا تو دیوار کو کھرچنا پڑے گا۔ اب ظاہر پہلے زمانے میں پکی تو دیواریں تھی نہیں، تو مٹی اٹھے گی اور یہ بھی صحیح بات نہیں ہے، یہ بھی پرایا حق ضائع ہوگا۔ آپ اسی شش و پنج میں کھڑے رہے کہ اب میں کیا کروں، کیا گندگی کو رہنے دوں یا اس کو کھرچ لوں؟ دونوں صورتوں میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے، دیوار خراب ہو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کسی راہ جانے والے سے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ جی ایک مجوسی کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ آپ اور پریشان ہو گئے کہ چلو مسلمان کا ہوتا، وہ مجھے پہچانتا ہوگا، میں اس سے معافی مانگ لیتا، مجھے معاف کرے گا، لیکن یہ تو غیر مسلم، یہ مجوسی ہے، خدا جانے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ لیکن آپ نے آگے بڑھ کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیکھیے آپ نہیں آگے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا تو جو بندہ نکلا وہ تھا جو آپ کا مکروز تھا، غیر مسلم تھا، مجوسی تھا اور امام اعظم کا مکروز تھا۔ اس نے قرض لیا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سیدی امام اعظم پر پڑی، اس نے سوچا کہ مسلمانوں کا امام اپنا قرض وصول کرنے آیا ہے، تو بیچارہ عاجزی کرنے لگا، منت سماجت کرنے لگا، عذر پیش کرنے لگا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ گھر تمہارا ہے، میں قرض وصول کرنے نہیں آیا، قرضے کو رہنے دو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کی دیوار مجھ سے خراب ہو گئی ہے، اب میں اسے کس طرح صاف کروں، اور یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ آپ اندازہ کیجئے امام اعظم، مسلمانوں کے امام، ایک کافر سے معافی مانگ رہے ہیں۔ بولے آپ قرض کو تو رہنے دو، قرض کو تو چھوڑ دو، پہلے اس بات کو مسئلے کو حل کرو۔ اب جب اس نے یہ دیکھا اتنی معمولی سی بات، دیوار خراب ہو گئی، کوئی بڑی بات نہیں، مسلمانوں کا امام مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے، توجہ کیجئے، تو اس نے سوچا کہ اتنا بڑا بندہ مسلمانوں کا امام ہو کر اتنی بات پہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، تو یہ کتنا بڑا دین آلہ ہوگا جس دین کا امام مجھ سے معافی مانگ رہا ہو۔ تو کہنے لگا حضور
دیوار کو تو بعد میں صاف کریں گے، پہلے میرے دل کو صاف کر دیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے اور میرے دل کی دنیا بدل دیجئے۔ اور پھر اس بندے نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ سیدی امام رازی تفسیر کبیر میں اس واقعے کو نقل کر کے سورہ فاتحہ کی مالک یوم الدین آیت کریمہ کے تحت اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا نکتہ ہے۔ فرمایا کہ امام اعظم کی اس معمولی سے عمل کی برکت، تقوی کی برکت یہ ہے کہ ایک کافر مسلمان ہو گیا۔ فرمایا اگر مسلمان تقوی اختیار کر لے تو پھر دنیا کا کیا عالم ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے، اگر بندہ ظلم چھوڑ دے تو اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام اور مرتبہ بنے گا۔ تو بتائیے ہمارے اولیاء کا، ہمارے ائمہ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ کسی کی دیوار خراب کرنا بھی ان سے گوارا نہ ہوا، اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ پرائی دیواروں کے ساتھ کیا حشر و نشر کرتے ہیں۔ بیچارہ کوئی ابھی نئی جگہ بنائے اور نیا دیوار پر کلر بیچارہ کرائے تو لوگوں کو غنیمت سمجھتے اور اس پر اپنی اشتہار بازی شروع کر دیتے اور اس پر لکھائیاں شروع کر دیتے، دیکھیے یہاں بھی لکھا ہوا ہے دیوار پر۔ پھر کیا حشر و نشر ہوتا ہے دیواروں کا، آپ نے دیکھا ہے۔ لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم پرائی دیوار کو خراب کر رہے ہیں، اور پھر کیا پان کھاتے جا رہے ہیں، بس چاہے وہ کیا کیسی ہی دیوار اعلیٰ کیوں نہ ہو، بس تھوک دیا اور جناب اگلے کی دیوار کا ستیہ ناش کر دیا۔ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن اللہ کے ولی کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت کی ایک مثال دی ہے بھی، ورنہ اگر اولیاء کرام کی اس طرح مثالیں دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اللہ کے ولی کس قسم کی مخلوق ہیں، اور ہم ہر ایرے گیرے نتھو گیرے کو اللہ کا ولی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ آپ کا لقب ہے۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی کہ ولیوں کے امام ان کا لقب ہے، سید الطائفہ یعنی ولیوں کے سردار۔ ان کی تقوی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کی طرف کھانا ہدیہ کر کے بھیجا، پوچھا کس نے بھیجا؟ فلاں جی، عرض کیا جی فلاں افسر نے بھیجا ہے، فلاں حکمران کے جو ہے وہ عامل نے بھیجا ہے۔ اب افسر حضرات جو حکمران ہوتے ہیں، حلال و حرام کی کمی تمیز ہوتی ہے ان لوگوں کے ہاں۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا یہ کھانا میں نہیں کھا سکتا، اس کو ڈال دو جا کے دریا میں۔ اب بندے نے دریا میں ڈال دیا، پھر آپ کو خیال آیا کہ دریا میں بھی تو مخلوق رہتی ہے مچھلی، تو زندگی بھر آپ نے دریائے دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی۔ آپ اندازہ کیجئے، ہمارے دماغ میں بات آ رہی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے حالات سنیں گے تو آپ لگے گا یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، زندگی بھر۔ تو یہ ولایت کا وہ مقام ہے کہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ گناہ تو گناہ کے ایک شبہ سے بھی خود کو بچاتے ہیں۔ یہ صاحب تقوی اولیاء کرام ہیں۔ تو اس لیے ولایت کے لیے شرط ہے کہ عقیدہ درست ہو اور دوسرے نمبر پر صاحب تقوی ہو۔ اس کے بغیر کوئی بندہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اور جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو آپ جانتے ہیں پھر اللہ کے ولی پر اللہ کا کتنا کرم ہوتا ہے۔ جب عقیدہ بھی درست ہو، جب تقوی کے اس معیار پر پہنچا ہو تو رب اس کے چہرے میں کیا تاثیر رکھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں میں کیا تاثیر رکھتا ہے، اس کی زبان پر کیا تاثیر رکھتا ہے۔ سنیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر، آقا بتائیے ایسا کون سا بندہ ہے جس کی صحبت میں جا کر ہم بیٹھیں؟ مطلب اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی دامن میں جا کر پناہ لے، جس کے پاس جا کر ہم بیٹھیں۔ تو آقا نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، توجہ سے سنیے، اللہ کے ولیوں کی نشانی آقا نے فرمایا کہ فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا دیدار تمہیں اللہ کا ذکر یاد دلا دے۔ فرمایا وزاد فی علمکم منطقہ، جس کی گفتگو سن کر تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ فرمایا وذکرکم بالآخرہ عملہ، جس کے کردار کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آنے لگے۔ ان کی صحبت میں جا کر بیٹھو۔ تو جب اللہ کے ولی تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کے چہرے کو بھی ایسا پر نور اور ایسا پر تاثیر بناتا ہے کہ بندہ اس کو دیکھ کر ہی زبان سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے، اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو بندے کے علم میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
اور اگر ان کے کردار کو آپ دیکھیں تو دنیا داری نہیں دینداری میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب کبھی دیکھو کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کی گفتگو سے مزید دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کے کردار کو دیکھ کر، جس کے عمل کو دیکھ کر آپ دین کی بجائے دنیا داری میں پھنستے جائیں، سمجھیے یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے ولیوں کی نشانیاں آقا نے یہ بیان فرمائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جب تقویٰ اور جب عقیدہ درست ہو جائے تو اللہ کے ولیوں کو یہ رب انعام عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب ان کی گفتگو ہوتی ہے، جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کی گفتگو اور صحبت میں بیٹھنے سے کیا بیٹھنے والے اور ان کی گفتگو سننے والے پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، میری باتوں کی طرف توجہ کیجیے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیہ، اور یہ بات میرے آقا فرماتے ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیہ علیک بالمجالسۃ العلماء، میرے بیٹے علماء کی محفل میں جا کر بیٹھا کرو، واسمع کلام الحکماء، اور اللہ کے محبوب بندوں کا کلام سنا کرو۔ فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَيُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيِّتَةَ بِوَابِلِ الْمَطْرِ۔ آقا فرماتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا جب تم ان کو گفتگو سنو گے تو اللہ تمہارے مردہ دل کو اس طرح زندہ کرے گا جیسے بارش کے پانی سے مردہ زمین کو اللہ زندہ فرماتا ہے۔ تو جب آپ علماء کی محفل میں بیٹھیں گے، جب آپ اولیاء کی محفل میں بیٹھیں گے تو ان کی گفتگو سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد زمین پر کس طرح ہریالی پیدا ہوتی ہے، ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے، دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی گفتگو سن کر اور صحیح العقیدہ علماء کی محفل میں بیٹھ کر آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ لیکن صحیح العقیدہ میں نے شروع میں بتایا، عقیدہ جس کا درست ہو اور صاحب تقویٰ ہو تو آپ اپنی دل کی دنیا بدلی ہوئی دیکھیں گے۔ یہ میرے آقا نے علامت اور نشانی بیان فرمائی۔ لیکن آج آپ دیکھیے علماء کی گفتگو سنیں، اب آپ سوچیں گے آج تو جناب بھرمار ہے علماء کی، ہر کسی کے ہاتھ میں 1.5 انچ کا 1.5 فٹ کا موبائل موجود ہے، بس انگلیاں 2-4 انگلیاں مارتے ہیں تو مولویوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ آپ سنتے ہیں نا، ہر مولوی کی بات سننے کی نہیں ہوتی، ہر امام داڑھی والا منبر پر بات کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اگر عالم ہو بھی تو صحیح العقیدہ نہیں ہوتا۔ کسی کی بات سن کر آپ کو اچھی لگے، لازمی نہیں کہ اس اچھی بات کرنے والا حق پر ہو، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ سنیں گے سمجھیں گے کہ جی علماء کی گفتگو سنیں، چلیے موبائل کھول لیا اور آپ نے جناب عالم لکھ دیا تو بھرمار ہوگی علماء کی، تو ہر بندے کو سننا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ آج کل آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو آپ سوچیں گے یہاں تو بھائی اتنے بھانت کے مولوی بیٹھے ہوئے، کس کی بات سنیں، کس کی بات مانیں، اور کسی کی دل کو بات لگ گئی تو پھر آپ اس کے عقیدت مند بن جاتے ہیں، پھر وہ صحیح کرے یا غلط کرے آپ آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر عمل کرتے ہیں، اس کی عقیدت مند بن جاتے ہیں۔ سنیے، ہر سچی بات کرنے والا بھی سچا نہیں ہوتا، یہ بات میری غور سے سنیے، ہر سچی بات کرنے والا سچا نہیں ہوتا۔ لہٰذا کبھی بھی آپ سوشل میڈیا پر، آپ ٹی وی پر، آپ موبائل پر کس مولانا مولوی کو سنتے ہیں اور اس کی بات اچھی لگئی تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ سچا ہے، یہ دیکھیے کہ اہل سنت و جماعت کا ہے یا نہیں ہے، ہاں اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے، آپ کو یہ پہلے دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہر سچا لازمی نہیں سچی بات کرنے والا بھی سچا ہو، کبھی جھوٹا بھی سچی بات کرتا ہے۔ اس کی مثال دوں، مشکات شریف اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ صدقات کا مال جمع ہوا، آقا نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ صدقات کی کھجوریں جمع ہوئی ہیں، ان کا خیال رکھو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی دیکھ بھال کرنے لگے، ڈیوٹی دینے لگے، فطرانے کی، صدقہ خیرات کی، مال جمع پڑا تھا، آپ دن رات اس کی ڈیوٹی کرنے لگے۔ ایک رات آپ چوکیداری کر رہے تھے تو دیکھا ایک بندہ آیا اور آ کر بغیر اجازت کے
اس نے صدقے کا مال لپے بھر بھر کے اٹھانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ یہ کون بندہ ہے، مجھ سے پوچھے بغیر ایسے ہی اٹھا رہا ہے۔ آپ نے اس کا بازو پکڑ لیا، فرمایا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اللہ کے رسول کے پاس چل اور تو بغیر اجازت کے صدقے کا مال اٹھاتا ہے۔ تو آگے سے اس نے منایا، منت سماجت کرنے لگا کہ دیکھیے میں اہل و عیال والا ہوں، غریب بندہ ہوں، مجھ پہ رحم کھائیے، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے اجازت دیجئے میں لے کر جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچا، آقا نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ سمجھ میں بات آئی؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، رات والا قیدی وہ کہاں گیا، کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے اپنی حاجت بیان کی، اس نے اپنی شدید جو ہے وہ مجبوری بیان کی، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور دوبارہ آئے گا۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ نہیں سمجھ سکے، آقا فرماتے ابو ہریرہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے آقا نے فرما دیا مجھے یقین ہوا کہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ فرماتے دوسری رات پہ میں طاق میں بیٹھا رہا کہ آئے گا، اور میں دیکھا کہ آیا، اور آتے ہی بغیر پوچھے اس نے پھر سے لپے بھرنا شروع کر دی، جھولیاں بھرنا شروع کر دی۔ میں نے پھر اس کا بازو پکڑا، میں نے کہا اب تو تجھے رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پھر کہنے لگا کہ ابو ہریرہ میں بڑا مجبور ہوں، میں اہل و عیال والا ہوں، بھوکا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے جانے دو، دوبارہ کل نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رحم آ گیا، پھر میں نے چھوڑ دیا کہ چلو وعدہ کر رہا ہے کل نہیں آئے گا۔ صبح ہوئی، سرکار کے بارگاہ میں پہنچا، آقا نے پھر فرمایا، پھر ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کیا یا رسول اللہ بڑی مجبوری اور اپنی اہل و عیال کی جو ہے وہ رونا رو رہا تھا، رحم آگے چھوڑ دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ تجھ سے جھوٹ بول کر گیا ہے، کل پھر دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے سرکار کے فرمان کی وجہ سے پکا یقین تھا کل پھر آئے گا۔ اب جب تیسری رات ہوئی تو فرمایا کہ میں نے دیکھا پھر آ گیا، پھر آ کے ٹپکا، پھر وہی حرکت۔ میں نے اب جو اس کے بازو سے پکڑا، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو ہر بار وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، آج تو تجھے میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر ہی جاؤں گا، چل میرے ساتھ۔ اب جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ چھوڑنے والے نہیں، تو کہنے لگا ابو ہریرہ دیکھو آج مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایسی بات بتاتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بات کی وجہ سے ایسے کلمات انہیں سکھاتا ہوں، اللہ ان کلمات کے صدقے میں تجھے بڑا نفع پہنچائے گا۔ کیا نفع پہنچائے گا؟ جی آپ یہ کلمات جو بتا رہا ہوں یہ پڑھ لیجئے گا، پوری رات اللہ تم پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، اس کی ڈیوٹی ہوگی، پوری رات وہ فرشتہ شیطان کو تیرے گھر میں آنے نہیں دے گا۔ پوچھا کون سے کلمات؟ تو شیطان نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پوری آیت الکرسی شیطان نے پڑھ کر حضرت ابو ہریرہ کو سنائی کہ یہ آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیے، فرشتہ آئے گا آپ کی جو ہے وہ حفاظت کرے گا اور شیطان آپ کے گھر میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ کر لیا تھا، چلو اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، آقا نے فرمایا کیا ہوا رات کے قیدی کا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ کلمات سکھائے، اس نے دعویٰ کیا پڑھو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آقا نے جو ارشاد فرمایا ذرا سنیے گا، آقا نے فرمایا اما انہو صدقکا وہو کذوبا، ابو ہریرہ اس نے بات سچی کی لیکن ہے سب سے بڑا جھوٹا، بات سچی کی ہے سب سے بڑا جھوٹا۔ اور جانتے ہو یہ 3 راتوں سے مسلسل کون آ رہا تھا؟ ذاک شیطان، ابو ہریرہ یہ خود شیطان ہی تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا فرمایا کہ بات سچی کی لیکن ہے بہت بڑا جھوٹا۔ تو پتہ چلا ہر سچی بات کرنے والا ضروری نہیں کہ وہ خود بھی سچا ہو، وہ خود بھی حق پر ہو۔ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بات سچی کر کے جاتے ہیں لیکن ہوتے بڑے جھوٹے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی آپ کسی ایسے مولوی سے سنیں باتیں بڑی لچھے دار کرے، بڑی تبلیغیں کرے، بڑے رو دھو کر جناب اللہ کے حبیب کی تعریف کرے، دنیا و جہاں کی جو ہے باتیں کر کے آخرت کی یاد دلائے، ضروری نہیں کہ وہ خود بھی حق پر ہو۔ اگر آپ کو اس کی بات اچھی لگتی ہے تو یہ بھی چیک کرو کہ خود بھی حق پر ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اصول ہے، لازمی نہیں ہر سچی بات کرنے والا خود سچا ہو۔ شیطان آیت الکرسی پڑھتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ کر اس کا فوائد بیان کرتا ہے۔ بتائیے شیطان کو بھی آیت الکرسی کے فائدے معلوم ہیں، شیطان کو بھی قرآن کے فائدے معلوم ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے کہ آپ جب کبھی کسی مولانا مولوی کو موبائل پر سنیں تو
تو اس کی باتوں پر فریفتہ نہ ہو جایا کریں، یہ بھی چیک کیا کریں کہ اس کے عقائد و نظریات کیسے ہیں۔ اور اسی طرح موبائلوں پر پیروں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے، بڑے بنٹھن کر آنے والے ہیں، رو دھو کر لوگوں کو بڑا متاثر کرتے ہیں، تو کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر، اس کے جناب بڑی بڑی دعوے اور کرامتوں کو سن کر اور ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر اللہ کا ولی